ایک مجلس تھی، مولانا یوسف صاحب رحمتہ علیہ اور سارے حضرات بیٹھے ہوئے تھے. حاجی بشیر صاحب مولانا احسان صاحب کے والد صاحب، انہوں نے مولانا یوسف صاحب سے کہا کہ یہ عبدالوہاب جو ہے نوجوانوں کو وظیفے بتلاتا رہتا ہے، تو اس کو کسی کی طرف سے اجازت ہے؟ اس کو کسی کی طرف سے اجازت ہے کہ یہ ہر ایک کو وظیفہ بتلاتا ہے، یہ دعا پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو؟ تو مولانا یوسف صاحب رحمتہ علیہ نے فرمایا میری طرف سے اجازت ہے. حاجی بشیر صاحب خاموش ہو گئے. جب سارے چلے گئے، کمرے میں صرف دو ہی رہ گئے، مولانا یوسف صاحب اور حاجی بھائی عبدالوہاب صاحب. تو جب سب چلے گئے تو مولانا یوسف صاحب نے بھائی عبدالوہاب صاحب سے کہا وہ کیا وظیفہ بتلاتا، مجھے بھی تو بتا دے. بھائی صاحب نے کہا میں اپنے پاس سے تھوڑی بتاتا ہوں، میں نے وہ فلاں حسن حسین کتاب میں دیکھی تھی، تو اس میں سے جو دعائیں تھی، حسن حسین دعاؤں کی مجموعہ کتاب ہے، اس میں سے وہ دعا میں نے دیکھی، وہ میں بتا دیا کرتا ہوں. بھائی صاحب نے مولانا یوسف صاحب نے کہا ٹھیک. تو وہ جو حاجی صاحب کی 2-3 چیزیں ہیں تو بہت ساری، لیکن وہ 2-3 چیزیں جو حاجی صاحب اپنے پاس سے نہیں بتلاتے، وہ بھی کہیں قرآن حدیث سے ہی ان کو ملا ہوا ہے، اور مولانا یوسف صاحب نے تو ان کو اجازت دے دی بتلانے کی. انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی بتا دیا کرو. اور فرماتے تھے بہت آسان نسخہ ہے، بھئی صبح 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لو، قل اعوذ برب الفلق پڑھ لو، قل اعوذ برب الناس پڑھ لو. حدیث پاک میں آتا ہے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس بسم اللہ کے ساتھ 3 دفعہ صبح پڑھ لو، 3 دفعہ شام پڑھ لو. یکفیک من کل شیء، ہر چیز کی کفایت کرے. کسی صاحب نے کہا وہاں مدینہ منورہ میں ہم گئے تو وہاں کے بہت پرانے ساتھی جو ہے عبدالشکور بخاری صاحب فراش تھے، تو حاجی صاحب عیادت کے لیے گئے تو کہنے لگے کہ حاجی صاحب نے ان سے کہا کہ تم زمزم پیا کرو. دیکھو میں زمزم پیتا رہا اور اب میں ویل چیئر کے بغیر ایسی سیڑھی چڑھ کر آ گیا تمہارے کہ ماں زمزم لما شوری والا. حدیث میں آیا کہ زمزم جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے. تو وہ صاحب حاجی صاحب نے فرمایا کہ یہ عبدالشکور بخاری وہ آدمی ہے جس نے مدینے میں سب سے پہلا شخص کے اثر سے عشاء وقت دینا شروع کیا. حالانکہ وہ تاجروں کا بڑا تاجر وہ، اور تاجروں کا سب سے مشغول وقت وہ ہوتا ہے، وہ وقت اس نے مسجد کو دینا شروع کیا. جب ہم نے ترغیب دی کہ بھئی اثر سے وقت دینا شروع کرو، تو پہلا آدمی مدینہ منورہ میں یہ ایسے کام کیا آدمی بہت. تو وہ فوراً بولے کہ جی یقین کہاں سے لاؤں؟ حاجی صاحب نے کہا تم سب سے پہلے یقین کے لیے پیو کہ اللہ مجھے، میں یقین کے لیے پیتا ہوں ماں زمزم لما شوری والا. تو جو کہتے ہیں نا کہ جی یقین کہاں سے لاؤں، جب حدیث میں آئے یکفیک من کل شیء، ہر چیز کی کفایت کرے گی، تو یقین کے لیے بھی کفایت کرے گی. حاجی صاحب کہتے تھے چل پہلے یقین کے لیے پڑھ کہ اللہ میں یہ پڑھ رہا ہوں میرا یقین بن جائے، اس لیے پڑھ رہا ہوں. اور جتنے گھروں کے مسئلے مسائل ہیں، ان سارے گھروں میں، جتنے ہمارے گھروں میں تبلیغی غیر تبلیغی، اہل علم غیر اہل علم، دنیا دار دیندار، گھروں کے جھگڑے کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم گھروں میں اس مسنون طریقے سے نہیں داخل ہوتے. مسنون طریقے سے گھر میں نہیں داخل ہوتے. جس گھر میں بغیر سلام، بغیر بسم اللہ کے آدمی داخل ہوتا ہے، ایک شیطان دوسرے سے کہتا آجا آجا، اس گھر میں کھانا بھی ملے گا، ٹھکانا بھی ملے گا. تو ہر آدمی دو شیطان کو اپنے ساتھ لے کے اندر داخل ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں جی بچے لڑتے بہت ہیں. لڑتے تو لڑیں گے، جب اپنے ساتھ 2 شیطان اندر لے کر آئے تو لڑیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے. اس لیے گھروں میں عورتوں کو نگرانی. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ جو سلام کر کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وافر رزق کا فیصلہ کر دیتے. اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ گھر میں کوئی نہ ہو تو بھی سلام کرو، اونچی آواز سے سلام کرو. اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو فرشتہ تمہارا سلام مجھے پہنچا دے. اور اگر کوئی مقروض ہے، جتنا بھی قرضہ ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرے، درود شریف پڑھ لے، کوئی سا بھی چھوٹا سا
صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود ہے، اور بسم اللہ پڑھے اور سورہ اخلاص پڑھے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں ضعیف حدیث ہے بعض، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس موقع پہ اس کے عمل کرنے میں کوئی معنی نہیں، اگر ضعیف ہے تو بھی اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں کر رہے، اور جب لوگوں کو فائدہ ہو رہا تو پھر یہ کیا کہنا کہ ضعیف ہے اس لیے چھوڑ دو۔ ایک دفعہ سلام، ایک دفعہ درود شریف، ایک دفعہ بسم اللہ، ایک دفعہ سورہ اخلاص، 1 منٹ بھی نہیں لگتا، جتنا بھی قرضہ ہوگا اللہ غیب سے اتارنے کا انتظام کر دے۔ جب جب گھر میں داخل ہو، گھر کے لڑائی جھگڑے فساد سے بھی وقت پاک ہو گئے، اور اللہ پاک کی طرف سے رزق کا بھی بندوبست ہو گیا اور قرضے بھی اتر گئے، اور کیا چاہیے؟ اور ایک درود شریف بھائی صاحب فرماتے تھے صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وسلم، مخدوم حازم شندی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ذریعۃ الرسول، اس میں ہے یہ درود شریف۔ فرماتے تھے جو 500 دفعہ اس درود شریف کو پڑھ لے گا، دنیا آخرت میں اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اب جب فارغ ہو گئے تو اب کام کیا کرنا ہے؟ جب فارغ ہو گئے تو اب کام کیا ہے؟ ابھی تو سارا کام بتلایا، وہ کام ہی بھول گئے۔ بھئی صبح سے شام تک اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، بس باقی کام کا انتظام تو اللہ نے کر دیا۔ 10 20 25 منٹ کے لیے، گھنٹے کے لیے کوئی دنیاوی کاروبار بھی کر لیں گے تاکہ کسی کو موقع نہ ملے کہنے کا، جو عائشہ فرماتے تھے۔ باقی جب جو ضرورت ہوئی اس کے لیے عمل کر لیا۔ مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا حاجی صاحب نے کہ ذکر سے مقصود کیا ہے؟ مولانا انعام صاحب نے فرمایا صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک موقع موقع کی جتنی مسنون دعائیں ہیں یہ سب ذکر کا حصہ ہے۔ ہم نے ذکر سمجھا کہ صرف 3 تسبیح پڑھ لو، صبح 3 تسبیح شام، نہیں، قرآن پاک کی تلاوت روزانہ پابندی کے ساتھ، اور صبح شام کی تسبیحات، اور صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک، اور رات سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک جو جو موقع موقع کی مسنون دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، یہ سب ذکر کا حصہ ہے۔ اور یہ ساری مسنون دعائیں حصن حسین ہے، محفوظ، یہ جو موجودہ حالات ہیں، بیماریاں ہیں، وبائیں ہیں اور شکلیں ہیں، جو فسادات ہیں، ان سب سے بچاؤ کا بہترین حفاظت قلعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی مسنون دعائیں۔ اس لیے ان مسنون دعاؤں کا اہتمام گویا کہ ذکر کا اہتمام ہے۔ وہاں انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت جی تیسرے وہ فرمایا کرتے تھے کہ موقع موقع کی مسنون دعائیں یہ ذکر کے اندر شامل، تلاوت قرآن، صبح شام کی تسبیحات اور موقع موقع کی مسنون دعائیں، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، سو کر اٹھ کر، بیت الخلا جاتے ہوئے، بیت الخلا سے نکلتے ہوئے، کپڑا پہنتے ہوئے، بازار جاتے ہوئے، بازار سے گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، ہر موقع کی جو مسنون دعائیں، مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد سے جا رہے ہیں، آپس میں مل رہے ہیں، یہ ساری مسنون دعائیں یہ ذکر ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ اس کا اہتمام۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں یہ بڑے بڑے فائدے کو شامل ہیں، دیکھنے میں یہ چھوٹی چھوٹی ہے، یہ دیکھو